السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى على سابغ نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے طرز معروف سے قبل محبتوں کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. آج ربیع الاخر کی 11 تاریخ ہے. یہ بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آج کا دن ہمارے اور آپ کے لیے کتنا اہم اور خاص دن ہے. اس تاریخ کو نسبت ہے سید سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ حضرت کی ذات کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ غوثیت کے بہت بڑے معطل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے سائے میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی. بڑی محبت بڑی عقیدت رکھتے تھے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا یا غوث پاک آپ کا حکم چلتا ہے خامہ تیرا آپ کے ہاتھ میں قلم ہے جو لکھ دے ہو جاتا ہے. حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. قادرہ قدرت تو داری ہرچے خواہی آخری قادرہ قدرت تو داری ہرچے خواہی آخنی مردارا جانے دہی و زندارا بیچا ہوئی. ایسے ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے میں اتنا کمال عطا فرمایا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادرہ قدرت تو داری یا غوث پاک آپ کو یہ قدرت ہے ہرچے خواہی آخری آپ جو چاہے کریں. آپ کو اتنی قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ آپ جو چاہے کریں حتیٰ کہ مردارا جانے دہی کہ آپ مردوں میں جان بھی ڈال دیں وہ زندارا بے جا پوری اور جو زندہ ہے اسے آپ بے جان فرما دیں. یہ جو تصرفات ہے اختیارات ہے
یہ ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ ان کے ذاتی تصرفات اور اختیارات نہیں ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کی طرف سے عطائی تصرفات ہیں۔ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو طاقتیں ہیں، جو کمالات ہیں، جو کرامتیں دکھاتے ہیں، یہ مظہر شان نبوت ہوا کرتے ہیں۔ ہر امت کا ولی جو ہوتا ہے اس سے جو کرامت کا صدور ہوتا ہے، اولیاء کرام کی کرامت پر سب کا اتفاق ہے، تمام مذاہب، تمام مرتبہ فکر کے لوگوں کا اتفاق ہے کہ اولیاء کرام کی جو کرامتیں ہیں وہ حق ہے۔ اولیاء کرام جو کرامتیں دکھاتے ہیں نا، تو ان کی جو کرامت ہوتی ہے اپنے نبی کی نبوت پر دلالت ہوا کرتی ہے کہ ان کے جو نبی ہے وہ نبی برحق ہے۔ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اکابرین فرماتے ہیں کہ جتنی کرامتوں کا صدور ان سے ہوا ہے اس کی مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ لوگ جب چاہتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کرامت دیکھ لیا کرتے تھے، اتنے بڑے صاحب کرامت تھے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس سے قبل، اس پر روشنی سے قبل ایک بار اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک پیش کروں۔ مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں بہتر سوچتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو یہ مشورہ نہیں دیتے ہیں کہ زندگی بھر کسی ڈاکٹر کی صحبت اختیار کرنا اور بس اس کی صحبت میں ہی رہنا، اس کا جھولا اٹھاتے رہنا، یہ نہیں، بلکہ ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے، ہماری رائے یہ ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، کسی اچھے ڈاکٹر کے ماتحت رہو تاکہ تم بھی اچھے ڈاکٹر بن جاؤ۔ ہم یہ نہیں مشورہ دیتے ہیں کہ زندگی بھر کسی عالم دین یا مفتی کے بیگ اٹھاتے ہوئے چلو، بلکہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ بھی اچھے عالم بن جاؤ، میری اولاد بھی اچھا مفتی بن جائے، بڑا عالم دین بن جائے۔ یعنی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل، میرے اولاد، میرے بچے اچھے منصب پر فائز ہو جائے۔ یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ زندگی بھر اچھے منصب والوں کے ساتھ ہی گھومتا پھرے رہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن میں؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سچے ہو جاؤ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا مومنوں سے کہ سچے ہو جاؤ، اللہ نے یہ فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، جو سچے ہیں، اللہ والے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، ان کی معیت و رفاقت اختیار کر لو۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے سچے بن جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری تو یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، انجینئر بن جائے۔ یہ نہیں خواہش ہوتی کہ زندگی بھر ان کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے یہ کیوں فرمایا کہ بس سچوں کی معیت ہی اختیار کرو؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ سچے بن جاؤ، کونوا صادقین، سچے ہو جاؤ؟ وجہ کیا ہے؟ تو آپ جانیں، تمام لوگوں کا سچا ہو جانا، صادق ہو جانا، صادقین کے صفوں میں داخل ہو جانا عقلاً محال ہے۔ یہ بات کہ جتنے لوگ ہیں سب کے سب سچے ہی ہو جائے، سب اچھے ہی ہو جائے، پھر برے کون رہیں گے؟ سب کے سب اچھے ہو جائے، جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان ہیں، سب سچے، اچھے، نیک، پرہیزگار بن جائے، یہ عقلاً بعید بات ہے۔ لہذا ہر انسان کا سچا ہونا، صادقین کے صف میں داخل ہونا، یہ بات عقلاً بعید ہے، یہ مشکل بات ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سچے بننا اگر مشکل ہے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر سچے بننا مشکل ہے، عقلاً محال ہے، عقلاً بعید ہے، تو جب سچے نہیں بنو گے جھوٹے رہو گے، اچھے نہیں بنو گے برے رہو گے، اور جب برے رہو گے تو بروں کا ٹھکانہ، جھوٹوں کا ٹھکانہ
جہنم ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کی بخشش کا بہانہ تلاش فرماتا ہے۔ بندے جب برے رہیں گے، جھوٹے رہیں گے، جہنم کے مستحق ہوں گے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد رکھنے کے لیے سچوں کی معیت کا حکم عطا فرما دیا۔ غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، برے ہو، اللہ رب العزت ان کی معیت اور رفاقت کی برکت سے تمہیں جہنم سے آزاد کروا دے گا۔ خواجہ اجمیری کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت اور رفاقت، ان کی صحبت اختیار کر لو، ان کی زندگی کو اپنا لو، برے ہو، اللہ ان کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بنا دے گا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ ہر ایک کا سچا ہو جانا یہ ضروری نہیں، تو کچھ برے رہیں گے عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے، تو ان کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے اللہ نے فرما دیا کونوا مع الصادقین۔ سچے نہیں بن سکتے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے نہیں بن سکتے اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ اچھے کون ہیں؟ اللہ والے اچھے، صحابہ کرام اچھے، بزرگان دین اچھے ہیں، غوث پاک اچھے ہیں، خواجہ اجمیری اچھے ہیں، اور جتنے اکابرین اولیاء اعظام ہیں یہ اچھے ہیں۔ ان کی صحبت رفاقت معیت کا حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ انہی اچھوں میں سے ایک بہت اچھے کا نام سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس ذات سے نسبت حاصل ہے، ہمیں اور آپ کو اس ذات سے نسبت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے نوازے گئے ہیں سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی۔ ایک شعر ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ غوث اعظم کتنی شان کے مالک آپ دیکھیں، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی اونچی شان ہے کہ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور یہ منصب بھی یہ آقا کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو ملا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی تو اس وقت کا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کہ جس رات میرے بچے کی ولادت ہوئی، میرے گھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ساتھ تشریف لائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشارت دینے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو والد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ صحابہ کرام بھی تھے، آپ کے ہمراہ اولیاء کرام اولیاء اعظام بھی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی فرماتے ہیں کہ مجھے جن الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی۔ اے ابو صالح، اللہ رب العزت نے تجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو میرا بھی بیٹا ہے اور میرا محبوب ہے اور اللہ رب العزت کا محبوب ہے۔ اس کے بعد فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِي بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ اور میرے اس بیٹے کی شان اولیاء اور اقطاب کے درمیان وہی ہے جو میری شان انبیاء اور تمام رسولوں کے درمیان۔ اس شان کے مالک ہیں سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تمام اولیاء میں افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ شعر ابھی میں نے پڑھا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ شعر بھی ایک واقعہ کی عکاسی کر رہا ہے
حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، بعض کتابوں کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں حضور غوث پاک کا جو قدم ہے، اس قدم کو جو شرف ملا ہے، کس بارگاہ سے شرف ملا ہے؟ لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب جب براق پر سوار ہونے جا رہے تھے، جب براق پر سوار ہونے جا رہے تھے، معراج کو تشریف لے جا رہے تھے، رب کے دیدار کو تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح حاضر ہوئی وہاں پر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح حاضر ہوئی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ اپنا قدم مبارک میری گردن پر رکھ کر براق پر سوار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کو اس خدمت سے نوازا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے شہزادے غوث پاک کے کندھے پر اپنا قدم مبارک رکھ کر براق پر سوار ہو گئے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میرے شہزادے میرا یہ قدم تیری گردن پر ہے اور تیرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔ کس بارگاہ سے؟ بارگاہ مصطفی سے انہیں یہ اعزاز ملا، یہ شرف حاصل ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا قدم تیری گردن پر اور تیرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔ اس لیے خود بھی فرماتے نا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ بعض نے تو اپنے سروں پر رکھا اور بعض نے اپنے معراج سمجھتے ہوئے آنکھوں پر بھی رکھ دیا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک۔ اسی لیے ہمارے امام فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تروا تیرا۔ درود پاک پڑھو اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا رسول حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اپنے آپ کو جب ہمارے امام بارگاہ غوثیت سے منسوب کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو جوڑنے کا طریقہ دیکھیں کس طرح منسوب کر رہے، براہ راست ڈائریکٹ بارگاہ غوثیت سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کر رہے۔ بارگاہ غوثیت کے مقام و مرتبہ، اس کی رفعت کے پیش نظر فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ نسبت غوثیت، نسبت قادریت جن جن کو حاصل ہے انہیں وہ میں مقدر کے بڑے دھنی ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ غوثیت سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے تجھ سے در، یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آپ کا در، در سے سگ، اور اس در پر بیٹھنے والا کتا، اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ جو نسبت حاصل ہے نا، اس پر جتنا فخر کرو کم ہے۔ یہ بڑا عظیم سرمایہ ہے جو نسبت قادریت اور نسبت غوثیت ہم غلاموں کو حاصل ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرید ایک رات خواب میں کئی دفعہ انہیں نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، کئی دفعہ وہ خواب دیکھے، خواب میں کئی مرتبہ نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، ناپاک ہو گئے۔ الگ الگ چہرہ انہوں نے ہر بار دیکھا، کچھ وہ چہرہ دیکھا جن عورتوں کو وہ پہچانتے تھے، کچھ وہ چہرہ دیکھا جن کو وہ نہیں پہچانتے تھے۔ صبح صبح حاضر ہوئے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رات کا خواب بیان کرنے ہی جا رہے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رات میں کئی دفعہ تمہیں احترام ہو گیا، رات میں کئی دفعہ تمہیں نہانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ سنو، میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا، میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا، اس میں تمہارے متعلق لکھا ہوا تھا، تمہاری تقدیر کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ تم فلاں فلاں عورتوں کے ساتھ زنا کرو گے، فلاں فلاں عورتوں کے ساتھ زنا جیسے جرم عظیم کا ارتکاب ہوگا تم سے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اپنے اس بندے کو اس عظیم جرم سے محفوظ فرما لے۔ اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرما لیا، اور میری دعا کی برکت سے تم سے وہ کام
جو بیداری میں ہونے والا تھا، یعنی جو زنا تم سے بیداری میں جاگتے ہوئے ہونے والا تھا، اللہ رب العزت نے میری دعا کی برکت سے اس بیداری کے کام کو تم سے خواب میں کروا دیا۔ یہ ہے بارگاہ غوثیت، یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں اگر قسمت اچھی ہو تو بری ہو جاتی ہے، اور بری قسمت ہو تو اچھی بن جایا کرتی ہے۔ ہاں، اولیاء کرام کو بھی کچھ اختیارات ہیں نا تقدیر کے تعلق سے، کچھ وہ تقدیریں ہیں جو ان کی دعاؤں سے بدل جایا کرتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا، اتنی طاقت عطا فرمائی، انا ارد القضاء المبرم، میں تقدیر کے لکھے ہوئے کو الٹ پلٹ دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت، ہم غلامان غوث پاک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ اگر ہماری قسمت بگڑی ہے، بری ہے ہماری قسمت، اللہ رب العزت سرکار غوث پاک کے صدقے میں ہماری اس بگڑی قسمت کو سنوار دے گا۔ اور یہ بارگاہ غوثیت ہے، باادب ہے، اگر کوئی بے ادبی کر دے تو ہو سکتا ہے کہ قسمت اگر اس کی بھلی ہو، اچھی ہو، نگاہ غضب پڑ جائے تو اچھی قسمت بری قسمت میں بدل جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے بڑے اونچے منصب پر فائز فرمایا تھا، مصدر فیضان ولایت ہے۔ جتنے اولیاء کرام ہیں جن کو فیضان مل رہا ہے، جو برکتیں مل رہی ہے، جو مقام و مرتبہ مل رہا ہے، سب آپ کے در سے ملتا ہے، سب آپ کے در سے ملتا ہے۔ ولایت میں تو اونچا مقام نہیں ہے آپ کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، بہت بڑے فقیہ اسلام، بہت بڑے مفسر قرآن، بہت بڑے محدث بھی تھے۔ آپ نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ حصول علم میں گزارا تھا، علم دین کو حاصل کرتے ہوئے گزارا تھا۔ آج کل کے کچھ وہ تصوف کے نام پہ پلنے والے وہ لوگ جو علماء سے بیزار ہیں، جب ان کے سامنے شریعت رکھو، ان کے سامنے شرعی احکام رکھو تو یہ جوہلا لا علم یہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم طریقت کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں شریعت سے کوئی مطلب نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بہت بڑا درس ہے۔ ان سے بڑے طریقت کے کون مسافر، ان سے بڑے طریقت کے کون مسافر، بہرا ہے طریقت کے، طریقت ان کے در سے ملتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے شریعت کو سیکھنے میں، علم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے۔ بہت بڑے عالم تھے، جہاں تمام علماء تھک جاتے تھے، ان کی عقلیں کام نہیں کرتی تھی تو سب کے سب بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا کرتے، مسئلے شرعیہ کو حل کرنے کے لیے۔ اتنے بڑے عالم دین تھے، بہت بڑا مسئلہ آیا، ایک شخص نے قسم کھا لیا کہ میں ایک ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ جس عبادت میں پوری دنیا میں جب میں وہ عبادت کروں تو میرے علاوہ کوئی بھی اس عبادت میں شریک نہ ہو۔ آپ دیکھیں وہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اگر اس مسجد میں ہم تنہا نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اس وقت صرف اس مسجد میں تنہا پڑھنے والے ہوں، پوری دنیا میں تو تنہا پڑھنے والے نہیں ہوں، ہر وقت دنیا میں کوئی نہ کوئی عبادت تو کرتا ہی رہتا ہے۔ قسم کھا لیا کہ ایسی عبادت میں کرنا چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی اس عبادت میں شریک نہ ہو۔ اگر ایسی عبادت مجھ سے نہ ہو سکی تو میری بیوی مجھ پر 3 طلاق سے حرام ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اب کو سب عبادت تلاش کر رہے، تمام علماء عبادت تلاش کرنے لگے، بھائی کوئی ایسی عبادت تلاش کی جائے کہ وہ عبادت کر لے، وہ اس عبادت میں تنہا ہو تاکہ اس کی بیوی بچ جائے، اس کی بیوی اس کے نکاح میں محفوظ رہے۔ سب پریشان ہو گئے، تمام علماء، تمام مفتیان کرام، تمام قاضیان اسلام سب پریشان ہو گئے۔ سب کے سب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر اور یہ ماجرا بیان کیا، یہ مسئلہ پیش کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ اس شخص سے کہو کہ یہ شخص بیت اللہ تشریف لے جائے،
مکہ المکرمہ جائے اور جو مطاف ہے حرم کے اندر مطاف ہے جہاں لوگ طواف کرتے ہیں اس مطاف کو خالی کروا لیا جائے اور اس شخص سے کہو کہ تنے تنہا 7 چکر لگائے، یہ 7 چکر تنے تنہا لگائے گا، یہ وہ عبادت ہوگی کہ جس عبادت میں پوری دنیا میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اس طرح اس کی بیوی اس کے نکاح میں محفوظ رہے گی اور اس کی بیوی اس کے نکاح اس پر حرام ہونے سے بچ جائے گی۔ سرکار سے بات رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مسائل شرعیہ کو حل فرمایا کرتے تھے، جہاں ایک طرف امام طریقت تھے وہیں دوسری جانب امام علوم و فنون بھی تھے، لہذا وہ لوگ جو صرف و صرف تصوف کا چولا اوڑھتے ہیں اور علم دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، مسائل شرعیہ کو سیکھنے سے بیزار ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے بڑے مراتب سے آپ کو نوازا تھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قدرت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ بڑا مشہور ہے نا واقعہ کہ آپ مردوں کو بھی زندہ فرما دیا کرتے تھے، آپ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ ہاں، اور اس کے پیچھے بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کا جو پس منظر تھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے، لڑائی کرنے لگے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے احباب کے ہمراہ گزر رہے، آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے، لڑے رہے۔ حضور نے فرمایا جا کے دیکھو کیا ماجرا ہے، آپس میں کیوں بحث و مباحثہ کر رہے، کیوں لڑے رہے؟ جب معلوم کیا گیا تو بات معلوم ہوئی کہ وہ عیسائی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے نبی سے افضل ہے۔ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے نبی تمام انبیاء کرام سے افضل ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے۔ اس عیسائی کے پاس حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نبی آپ کے نبی سے افضل ہے، حتیٰ کہ وہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، اور آپ کے نبی کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا ہے، تو ہمارے نبی جو مردوں کو زندہ کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ افضل ہوئے نا ان سے جو مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ معاملہ ہے، اگر بات یہی ہے تو سنو، میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی، ان کا بیٹا ہوں، اگر یہ کام جو تمہارے نبی کیا کرتے تھے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اگر میں وہ کام کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی کے افضلیت کے قائل ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا ہم قائل ہو جائیں گے اگر آپ مردوں کو زندہ کر دیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا چلو قبرستان لے کے جاؤ اور بالکل پوشیدہ قبر کے پاس لے کے چلے جاؤ، ایسے قبر کے پاس لے کے چلو کہ جس قبر کے مردے کو تم پہچانتے ہو۔ وہ شخص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبرستان میں ایک بوسیدہ پرانی قبر کے پاس لے گیا جس کے مردے کو وہ پہچانتا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ قبر کے پاس پہنچتے ہی آپ نے فرمایا اس قبر کے اندر جو مردہ ہے نا، جب وہ زندہ تھا تو زندگی میں ناچنے گانے کا کام کیا کرتا تھا، زندگی میں ناچنے گانے کا کام کیا کرتا تھا۔ اگر تم کہو تو میں اسے قبر سے اس حالت میں نکالوں کہ یہ ناچتے گاتے ہوئے۔ اس نے کہا بالکل بہت اچھا، آپ اسی حالت میں اس کو نکالیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، قبر شک ہوتی ہے وہ مردہ قبر سے ناچتے گاتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ عیسائی شخص آپ کی ایک کرامت دیکھ کر ہلکا بہوش اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بے کرامات، لا تعداد کرامتیں ہیں آپ کی۔ ایک آپ کی بڑی معتقدہ تھی، بڑی محبت رکھتی تھی ایک عورت آپ سے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اپنے بچے کو لے کر اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی حضور میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی صحبت میں رہے، اسے آپ اپنی محفل میں جگہ دے دیں، آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ یہ بچہ علوم طریقت و شریعت کو سیکھ لے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ بچہ آپ کے پاس تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ماں کو اپنے بچے کی یاد آئی، بچے سے ملاقات کرنے کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر۔ کیا دیکھتی ہے کہ بچہ جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور وہ بچہ بالکل لاغر، نحیف و ناتواں اور کمزور ہو چکا ہے۔
دوڑے دوڑے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، کیا دیکھتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ابھی مردہ کھا کے فارغ ہوئے ہیں، اب مسلح پہ مرغے کی ہڈیاں رکھی ہوئی ہے، اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، حضور آپ نے میرے بچے پر شفقت نہیں کیا، آپ نے مربت کا معاملہ نہیں کیا، میرے بچے سے محبت کے ساتھ آپ پیش نہیں آئے، حضور آپ مسلم کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو روکھی سوکھی روٹیاں کھلا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہڈیوں کو جمع کیا، اور ہڈیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، کہ اس اللہ کے حکم سے جمع، اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو اللہ سڑی گلی بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ فرماتا ہے۔ آپ کا فرمانا تھا کہ مرغی زندہ ہو گئی، مرغی زندہ ہو گئے۔ بزرگوں سے پاک نے اس عورت سے فرمایا سن، جب تیرے بیٹے کے اندر یہ کیفیت یہ طاقت پیدا ہو جائے گی نا، تب تیرا بیٹا بھی مرغ مسلم کھائے گا۔ ایسے ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ دیکھ رہے بڑے صاحب کرامت ہوئی، زندگی جو آپ کی تھی بڑی شاہانہ زندگی گزارتے تھے آپ، بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی غذا کھاتے تھے آپ، بہترین لباس ملبوس فرماتے تھے آپ۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ بعد کی زندگی کی بات ہے، لیکن اس سے قبل کی جو آپ کی زندگی تھی بڑی مجاہدانہ زندگی تھی، بڑی مجاہدانہ زندگی تھی۔ سال ہاں سال تک آپ جنگلوں میں بھٹکتے رہے، اللہ کی عبادت میں آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف فرما دیا۔ سال ہاں سال تک آپ عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ کئی سالوں تک آپ رات بھر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پوری قرآن شریف کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ یہ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی تھی۔ بعد کی جو زندگی ہے وہ انعام و اکرامات کی زندگی ہے، اس سے قبل کی جو زندگی وہ مجاہدانہ زندگی ہے۔ وہ زندگی ہے جس زندگی کے اندر آلام و مصائب کو آپ نے برداشت کیا تھا، جس زندگی کے اندر آپ نے پریشانیوں کو جھیلا تھا۔ طالب علمی کا دور ہے، خرد و نوش کے جب اشیاء ختم ہو گئے، سامان ختم ہو گئے، تو آپ واپس گھر بھاگ نہیں گئے تھے، بلکہ جنگلوں میں جاتے درختوں سے پتے توڑ کر اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ یہ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی۔ آج ہم کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بظاہر ہم میں سے کسی نے غوث کا دامن پکڑا ہے؟ ہم میں سے کسی نے بظاہر غوث کا دامن پکڑا ہے؟ نہیں۔ غوث کے دامن سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے کرتے کا جو کرتا شریف کا جو دامن ہے وہ دامن نہیں، مراد کیا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس زندگی پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ یہی مطلب ہے نا غوث کے دامن سے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو طریقہ حیات ہے اس طریقہ حیات پر ہم چلیں گے۔ حضور غوث پاک ہم اور آپ اپنا مشاہدہ کریں کہ کیا واقعی اس نعرے پر ہم قائم ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کتنی مجاہدانہ زندگی تھی۔ رات بھر نوافل پڑھا کرتے تھے، رات بھر قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں غوث پاک کا دعوت نہیں چھوڑیں گے انہیں کبھی بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، وجوبہ کے علاوہ مسجد میں حاضر ہونے کی ضرورت ہی برداشت نہیں کرتے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پوری رات میں ایک قرآن شریف ختم فرما دیا کرتے تھے، رات بھر میں ایک قرآن شریف ختم فرماتے تھے۔ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم پوری زندگی میں ایک بھی قرآن شریف ختم نہیں کرواتے، ایک قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرواتے، پھر ہم اس دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں کہ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یقیناً ان کی نسبت ہمیں حاصل ہے، اس نسبت کا فیضان بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ بڑے نصیبے والے ہیں، قسمت کے دھنی ہیں ہم جو ان کے غلاموں میں ہمارا نام آتا ہے، لیکن ہماری قسمت کے معراج ہو جائے جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان بھی ہمیں حاصل ہو۔ فیضان کب ہمیں حاصل ہوگا؟ جب ان کی زندگی کو، جب اپنی زندگی کو ان کی زندگی کا اعلان بنا دیں گے، جب اپنی زندگی کو اپنی صبح و شام کو ان کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دیں گے، تب فیضان غوث اعظم سے ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ تب جا کر حقیقت میں یہ نعرہ کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس نعرہ لگانے کا ہمیں حق حاصل ہوگا۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہم سبوں کو اپنے نیک بندوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔